بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف صدر ٹرمپ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے دنیا کا سب سے بحری بیڑا مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کر رہے ہیں، تو دوسری جانب وزیر اعظم نتن یاہو کو معافی نہ دینے پر اسرائیلی صدر کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. جبکہ یہاں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے. اپوزیشن نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ذاتی معاہدے تک رسائی کے لیے اسلام آباد میں مختلف مقامات پر دھرنے دے دی ہیں. اس کے ساتھ حکومت اتحاد بھی اختلاف بڑھنے لگا ہے، اور امیر جماعت اسلامی و سربراہ JUI کا مشترکہ بیان ہے کہ اگر حکومت امریکہ کی غلامی پر بضد ہے تو ہم بھی ان کے خلاف نکلنے کے لیے تیار ہیں. یہ ملکی سیاست میں بڑھتا اختلاف و انتشار کیا رنگ لائے گا، اور کیا اس رنگ میں سے کوئی مفاہمتی فارمولہ بھی نکل پائے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب اور مظفر آباد سے آزاد کشمیر سے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب قاضی عبدالباسط علوی صاحب کو دعوت دی ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں ویڈیو لنک پر شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب سے ہی کرتے ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، صدر ٹرمپ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے. کیا یہ بحری بیڑا ان کی خواہش کے مطابق معاہدے کو عملی جامہ پہنا پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ صاحب. امریکہ ٹرمپ کی خواہش ہے ٹرمپ کے ایران میں گورنمنٹ چینج ہو جائے. اس کا خیال یہ ہے کہ جو چینج آف گورنمنٹ ہے نا، وہ وہاں کے عوام کے لیے بہتر ثابت ہوگی. اس کے لیے مختلف حربے ہوا. یہ جو سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر ایک پہلے ہے، اب یہ دوسرا اس نے بحری بیڑا طیارہ بردار جہاز جو ہے وہاں پہ بھیجا ہے. وہ صرف پریشر ڈالنے کے لیے اس کی کوشش ہے کہ کوئی بہانہ ایسا مل جائے کہ ایران پر حملہ کیا جا سکے. لیکن اب تک بہت ساری قوتوں اور بہت سارے ایران کا اپنا بیہیویئر بھی ہے جس کی وجہ سے وہ مجبور ہے کہ ابھی تک حملہ کر نہیں سکا. لیکن مجھے لگتا ہے الٹیمیٹلی انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور کسی نہ کسی وقت وہ اس چکر میں ہے کہ اس گورنمنٹ کو ہٹا دے. پچھلے دنوں جب وہ بڑے کامیاب جا رہے تھے تو اس وقت عوام وہاں کے اٹھ پڑی ہوئی تھی. عوام نے بجائے امریکہ کا ساتھ دینے کے، وہ جو خلاف جا رہے تھے وہ بھی وقتی طور پہ دب گئے، اور عوام نے کھل کے موجودہ گورنمنٹ کی حمایت کی، جس کے نتیجے میں امریکہ رک گیا تھا. لیکن میرا نہیں خیال وہ رکے گا. وہ کسی نہ کسی وقت بہانہ لگا کے دوبارہ حملہ کرے گا. لیکن اس سے کچھ چینجز بہرحال آ رہی ہیں. ایران میں بھی جو کچھ تھوڑا سا غلط ہو رہا تھا، اسے آپ جو بھی کہہ لیں، تھوڑی سی سختی بھی تھی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی تھی کسی حد تک، وہ بھی کم ہوئی ہیں. ایران نے بھی اپنا بیہیویئر تھوڑا سا بدلا ہے. تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ٹرمپ بڑا انسرٹن سا بندہ ہے. اس سے کچھ بھی کسی وقت بعید رکھے، کوئی چیز وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جی قاضی عبدالباسط علوی صاحب، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بھی کہا ہے، امریکہ دباؤ بڑھا رہا ہے، لیکن امریکہ نے محاذ بھی کھولے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ ادھر بھی جو ہے مصروف ہے. کیا اس مصروفیت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایران پر حملہ آور ہو، اور واقعی جو ہے اگر جیسے اس نے پھر ایک دفعہ دھمکایا ایران کو، اگر ایک مہینے کے اندر اس نے معاہدہ نہ کیا تو پھر اس کے اینٹ سے اینٹ بجائے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی جتنے محاذ ہے اس میں وہ ایران اور امریکہ کی جنگ جو ہے وہ ممکن آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ اچھا شیخ صاحب، ایک تو ڈاکٹر صاحب نے بات بالکل مناسب اور صحیح بات کی ہے کہ یہ انتہائی غیر یقینی بنتا ہے. اس کے بارے میں آپ وثوق سے اور پکے جو ہے نا خیال سے آپ اس کی پیشگوئی نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے، یہ پریشر بلڈ کر رہا ہے ایران کے اوپر،
اور پھر کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ایپسٹن فائلز ہیں جو وہ کیس کھلا ہے اس کے پیچھے بھی اسرائیلی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، موساد کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے جی. اور ان کے پاس ٹرمپ کے بھی یہ سارا ریکارڈ اور کٹا چٹھا سارا کچھ ہے ٹرمپ کا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی ایک پریشر ٹرمپ پہ بلڈ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ایران پہ اٹیک نہیں کرو گے تو وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا اور آپ کو صدارت سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. تو یہ معاملات بھی جو ہے نا، یہ بھی ان کی بھی گردش ہے، یہ بھی کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہو رہا ہے. جی یہ بھی بالکل، یہ کئی حلقے جو ہے نا یہ بات کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے جو بات نکلتی ہے اس کے پیچھے دال میں کچھ تھوڑا بہت تو کالا ہوتا ہے. تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ایپسٹن فائلز ہیں اس میں ٹرمپ اور کلنٹن اور ان لوگوں کے نام تو آئے، تو یہ کچھ معاملے انہوں نے روک کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ اور باقی یہ غیر یقینی صورتحال ہے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ نہ ہوا ایپسٹن فائلز والا، تو پھر یہ ہے کہ یہ صرف پریشر بلڈ کرنے کی صورتحال تک ہی یہ رہے گا. اور اب میرا جہاں تک خیال ہے کہ ایران بھی جو ہے نا وہ کافی سارے معاملات سمجھ چکا ہے اور وہ بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں جائے گا، کیونکہ ایک دو جھٹکے شاید امریکہ نے اس کو دے بھی دیے ہیں کہ آپ نے یہ جو پیچھے دیکھا تھا انٹرنلی جو ان کا وہ خلفشار ہوئی تھی اور جو انٹرنلی بغاوت کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو یہ معاملات بھی دوبارہ سے آ سکتے ہیں. تو جس طرح یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل پکڑا ہے، تو ڈاکٹر ایسی صاحب نے بہت سی بالکل بات جو جی ہاں صحیح بات کی ہے چھوٹی کہ موٹی وہ جھڑپیں. کچھ چیزیں انسانی حقوق کے حوالے سے انہوں نے وہ بہتر کی ہیں اپنی، اور کچھ ان کو سبق بھی حاصل ہو گئے. تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جی کہ یہ جو ہے نا کس طرف صورتحال جا رہی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ پریشر بلڈ ہوگا اور ایران جو ہے وہ کچھ حد تک سرنڈر کر جائے گا اور کافی ساری باتیں مان جائے گا. کہتے ہیں کہ جی معاہدہ ہونے کے چانس آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں. جی مجھے زیادہ پروفیسر جی اسی کے جی لڑنے، کیونکہ اس نے بیچ میں میڈیشن بھی جو ہے نا وہ اس کا کردار ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ممالک کو ڈالا ہے، پاکستان کو بھی ڈالا ہے. تو جو باقی ممالک ہیں ان کی بھی یہی ہوگی کہ منشا یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے جو ہے نا یہ حالات، کیونکہ اس سے پوری دنیا کے جو ہے نا آئل کا اور اس کی پرائسز میں اور اس کی لاجسٹکس میں اور ہر چیز پہ فرق پڑ جائے گا. اور مشرق وسطی پاکستان بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران میں جو ہے نا وہ اس طرح کے حالات ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آنے کی پوزیشن میں آ جائے یا کچھ اس طرح کا. تو ہر کسی ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں. ہمارے مفاد میں بھی یہی ہے کہ جو ہے نا ایران کے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو اور اسی طرح معاملات اور ایران میں رجیم جو ہے وہ نہ بدلے. جی پروفیسر ڈاکٹر تنویر صاحب، ایک طرف تو جیسے نیتن یاہو جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو دوسری جانب وہ خود بھی ان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے اسرائیل میں، اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ صدر اسرائیل پر جو ہے خفگی کا اظہار کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو نیتن یاہو کے خلاف کیس چل رہے ہیں نا، یہ کوئی نئے نہیں ہے. وہ 2015-16 میں بھی جب وہ منسٹر تھے تب بھی ان کے خلاف کرپشن، رشوت اور اقربا پروری اور اس طرح کے بہت سے کیس تھے. اور وہ جس چیز وزارت میں رہے ہیں ہر وزارت میں ان پہ کیس چلتا رہا. پچھلے 2 سال پہلے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی حکومت کو اور کورٹ کو کہ میری تاریخیں بہت زیادہ انہیں محدود کر دیا جائے. انہیں محدود کیا گیا تھا لیکن یہ لگاتار چل رہا تھا. ابھی ریسنٹلی جو کچھ عرصہ پہلے 30 نومبر کی بات ہے 2025 کو نیتن یاہو نے پریزیڈنٹ کو کہا تھا کہ یہ کیس میرے ختم کر دیے جائیں، یہ مجھ پہ الزام ہے، لیکن اپیل کی تھی. لیکن یروشلم ڈسٹرکٹ کورٹ جو تھا نا اس نے بھی مخالفت کی تھی کہ نہیں یہ پرووڈ ہے سارے. چنانچہ وہ یہ ٹسل چل رہی ہے. وہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ اسے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پرووڈ کرپٹ آدمی ہے. اور صدر پہ ان کا پریشر بھی ہے صدر پہ کہ وہ صدر اسے مت چھوڑے.
لیکن وہ چاہ رہا ہے اور وہ جو ٹرمپ ہے وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح اسے جنریٹ کر دیں یا اسے نکال دیں. صدر نے انکار کر دیا، اسرائیل کے صدر نے انکار کر دیا ہے، اور اس پر تنقید امریکہ کا صدر کر رہا ہے، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ تو اسرائیل کے لیے بڑا ہی مخلص اور بڑا ہی فائدہ مند ہے، اسرائیل کیوں اس کو جو ہے اس طرح کی فرد جرم کے زیر اثر لا رہا ہے کہ وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں وہ ہیرو کے طور پہ ابھرا ہے اور اسے اس ہیرو ہونے کی وجہ سے ہی چھوڑ دیا جائے. لیکن صدر نے نہیں مانا، بہت سارا پریشر ان کا، وہ جو اپنے ادارے تھے ان کا بھی تھا ان پہ، اور وہ نہیں مانے. ٹرمپ اپنے طور پہ ناراض ہوں گے، لیکن چونکہ مقامی ان کی ایجنسیاں ایگری ہیں کہ ہی از اے کرپٹ مین اور اسے سزا ملنی چاہیے، تو میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ کامیاب ہوں گے اس میں. اچھا، قاضی عبدالباسط الوی صاحب، ایک طرف تو اسرائیل کے وہ جو ہیں کیسز ہیں، سیاسی کیسز ہیں یا کرپشن کے کیسز ہیں نتنیاہو پہ، دوسرا ادھر عمران خان پہ جو کیسز ہیں اور ان کے ساتھ ان کی علالت جو سامنے آئی ہے، جس میں ان کی آنکھ جو ہے وہ 85% جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، 15% ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر ایک دفعہ پھر جو ہے گرما گرمی سیاست میں آئی ہے اور دھرنے دیے جا رہے ہیں ہو رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے واضح طور پہ تو اس علالت پر جو ہے ایک بار پھر سیاست چمکائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علالت پہ واقعی سیاست ہونی چاہیے جیسے پہلے ماضی میں ہوئی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، شاید علالت کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل اس کو سیریس معاملہ جو ہے نا لینا چاہیے. لیکن اب جو ہے نا وہ معاملات جو ہے وہ کچھ عناصر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جیسے میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے اور وہ یہاں سے باہر چلے گئے تھے تو ان کے پلیٹلیٹس تو پہلے سے بھی ڈبل ہو گئے. تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ان کے ساتھ بھی کچھ ہو جاتا ہے تو یہ آنکھیں جو ہے نا ان کو بھی جو ہے نا اس میں ڈبل جو ہے وہ لینسز لگ جائیں گے باہر جا کے. تو یہ معاملات بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو ہے اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طرف سے. اگر اس پہ سیاست، میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت اس پہ سیاست کر رہی ہے، کیونکہ حکومت کی پوزیشن وہ خاصی کمزور ہوتی ہے ان معاملات پہ، اور وہ کوئی بھی اقدام اٹھاتی ہے تو اس پہ کوئی یقین نہیں کرتا. یہ آج نہیں ہو رہا، یہ شروع سے یہی ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کا پلڑا جو ہے وہ بیانیے میں اور ان چیزوں میں ہمیشہ بھاری ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی کوتاہی وغیرہ دیکھنے میں آئے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری دیکھنے میں آئے گی اور ان کو علاج کے حوالے سے کچھ سہولیات ملیں گی. جی جناب پروفیسر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جیسے قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ڈیل اور ڈھیل کا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی مفاہمت کا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی سیونگ جو ہے وہ دونوں جانب سے ڈھونڈی جا رہی ہے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں نا، جو کچھ ہو رہا ہے نا اس میں عمران کا اپنا بڑا قصور ہے. ایک اس کا ضدی طبیعت ہے، وہ پاپولر ترین لیڈر ہے بلا شبہ، اس میں کوئی انکار نہیں آپ کر سکتے. لیکن اس کی جو ہٹ درمی ہے نا، وہ جہاں کھڑا ہو جاتا ہے نا وہاں سے دائیں بائیں ہونے کو تیار نہیں ہوتا. اس وقت حکومت دو کام کر رہی ہے. ایک تو ایک طرف وہ اپنی پرفارمنس بہتر سے بہتر ثابت کر کے یہ شو کر رہی ہے کہ ہم اس سے فار بیٹر تھے ملک کی ترقی میں، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں. دوسرا ان کی کوشش ہے کہ لوگوں کو اس قدر دبا دیا جائے کہ عمران کے حق میں اگر کوئی بولنا بھی چاہے تو وہ جرأت نہ کرے. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو عمران کے حامی ہیں، لیکن باہر نکلنے انہیں ڈر لگتا ہے کہ جو بندہ باہر آ گیا اس کا حلیہ بگاڑ دیں گے، اور ہو بھی رہا ہے. بہت سے بندے بیچارے قابو آ گئے. میرے چند عزیز ہیں وہ اس میں انصاف میں تھے، وہ بیچارے قابو ہیں، آج تک قابو ہیں، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا. وہ خراب ہو رہے ہیں، انہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، ان کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہے.
تو یہ حکومت دو کام کر رہی ہے، ایک تو ورکرز کو حد سے زیادہ دبا رہی ہے، اور دوسرا اپنی بہتر پرفارمنس سے چاہ رہی ہے کہ ووٹ بینک تھوڑا سا عمران کا بدل جائے۔ تو عمران کو بہرحال جتنی اس کی عمر ہے 75-76 سال عمر ہے، اس عمر میں میں بھی تقریباً اسی عمر کا ہوں، آلموسٹ میری عمر کا، تو ہاتھ پیر وہ چلتے نہیں۔ عمران تو ایکسرسائز بہت کرتا ہے، اس نے خود کو مینٹین کیا ہوا ہے، ادروائز تو اس عمر میں بس وقت گزارنے والا کام ہوتا ہے۔ عمران اگر آج سیاست سے آؤٹ ہو گیا نا تو پھر اس کا دوبارہ آنے کے چانسز کوئی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بھی کوئی ایسا نہیں ہے، چند لوگ شاید اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن عملی طور پہ ان کی کوشش ہے موجودہ گورنمنٹ کی کہ اور ایک آدھ سال نکال دیں تو عمران عملی طور پر سیاست سے بالکل فارغ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو لالت کی بات اور اس میں واقعی حقائق ہیں یا واقعی کوئی فیس سیونگ دی جا رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں کسی حد تک حقائق ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جھوٹ بھی ہوتی ہیں، مکس ہوتا ہے۔ کوئی چیز تھوڑی سی نظر آئے اس سے تھوڑی سی ایگزیجریشن کر دیتے ہیں۔ اب میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ آنکھ ایک دم 15% پہ آ جانا یہ بھی بڑا عجیب سی بات ہے۔ آنکھیں فرق پڑتی ہیں لیکن یہ بتدریج کام ہوتا ہے، ایک دن یا ایک دو ہفتوں میں ایک دم نہیں کہ 100 سے 15 پہ آ جائیں۔ اس میں کچھ بندہ وہ کوئی عام بندہ بھی نہیں ہے، وہ کوئی عام بندہ بھی نہیں ہے کہ جس کو اتنی کیئر نہ کی جائے اور اس کو ڈراپ پہ لگا دیا جائے 2-3 مہینے اور چیک اپ بھی نہ ہو اور وہ خاموش بھی رہے، وہ خاموش رہنے والے بھی نہیں ہیں، تو کیسے ممکن ہے؟ تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ڈیل اور ڈیل کے ساتھ فیس سیونگ دی جا رہی ہے۔ شاید یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا شور مچانے والے، ہمارے جتنے پولیٹیکل لیڈر ہیں نا یہ خود کم بولتے ہیں، انہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ جو میں اب شاید وہ جو بندے بانکے رکھے ہوتے ہیں وہ سارا دن شور مچاتے رہتے ہیں۔ آرمی کو بیان دینا ہو تو ان کے پاس بھی چند بندے ہیں وہ شور مچائیں گے، حکومت دینا ہو تو چند ان کے بندے ہیں، اچھا، اور وہ بندے عقل استعمال کم کرتے ہیں، کیونکہ جو عقل استعمال کرے گا نا وہ سوچ کے کو بات کرے گا۔ یہ ایسے کمال بندے ہوتے ہیں کہ انہوں نے سوچنا نہیں ہوتا، بس بولنا ہوتا ہے، جس پہ جو انہیں ہدایت وہ رکھے ہی ایسے بندے ہوتے ہیں نا جناب کہ وہ جو کہا گیا منوان ویسے ہی جو ہے وہ سامنے پیش کر دیں۔ جی جناب قاضی عبدالباسط صاحب ان سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جہاں آپ یہ بات آپ کو ہوتے ہوئے اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری اور آنے والا آگے وقت ہی بتا سکتا ہے، کچھ اگلے چند دن میں یہ واضح ہو جائے گا کتنی ڈیل اور کتنی فیس سیونگ یا واقعی اس میں کتنی حقیقت ہے۔ حالانکہ رپورٹیں جو آ رہی ہیں وہ اسی طرح ہی آ رہی ہیں 2-3 اور پتہ نہیں لگ رہا کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط ہے، جیسے کہ نواز شریف صاحب کی گزشتہ اتوار میں آتی رہی تھیں پلیٹلیٹس کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی موقع پہ جو ہے قاضی عبدالباسط الوی صاحب اسی موقع پہ جو ہے ایک طرف تو یہ افراتفری کا عالم ہو گیا ہے، دوسری جانب پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ اس کی بھی کوئی ٹسل چل پڑی ہے۔ گزشتہ دنوں جو ہے وہ زرداری صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور کافی اختلاف رائے ان میں پایا جانے لگا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحادیوں کے پیج میں بھی کوئی دراڑ آ رہی ہے؟ شاہد صاحب اس معاملے میں تو میرا بالکل جو ہے نا پختہ سوچ ہے کہ یہ صرف جو ہے نا لفاظی کی حد تک ہی رہے گا، زبانی کلامی، اور ان کے درمیان ایسے کوئی معاملات نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو آپشن بچتا ہے وہ پھر عمران خان آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس پی ٹی آئی آتی ہے، اور وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو اپنی ذات کے علاوہ تو اور کوئی پسند ہی نہیں ہے، وہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ سب کو ایک صف میں جو ہے نا کھڑے کرنے کے شوقین ہیں، تو ان کے ساتھ تو ان کا پیچ اپ ہو نہیں سکتا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی پریکٹیکلی جو ہے نا ان کے درمیان معاملات خراب ہوں گے،
یہ صرف جو ہے نا بس کچھ حد تک ہے اور کچھ کھانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے معاملات بنوانے کے لیے یا کچھ اس طرح ہوگا آپ نے. لیکن زیادہ تر جو نظر آیا جب بھی ان کا اختلاف رائے ہوا زیادہ تر توجہ مین کاز سے ہٹانے کے لیے ہوتی ہے. اب یہ جو عمران خان کے لالے کا مسئلہ آیا ہوا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی یہ جو اتحادی دراڑ نظر آ رہی ہے وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اچھا یہ اپنا پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب ایک طرف تو یہ اتحادیوں کی دراڑ ہے تو دوسری طرف مولانا اور جماعت اسلامی کی تکرار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں نے اگر غلامی نہ چھوڑی امریکہ کی تو ہم پھر نکلنے کے لیے تیار ہیں. کتنی تیاری ہے اور کیا وہ واقعی تیاری کے ساتھ کوئی اس حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں یا بس خالی خولی نہ رہی ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ سارے نعرے ہیں. میں پہلے اپنے پیپلز پارٹی کی بات کی تھی وہ عملی طور پہ ایم کیو ایم کی طرح شکل اختیار کرتی جا رہی ہے کہ اقتدار سندھ میں اگر نہ ہو تو ان کا گزارا نہیں ہے. چنانچہ وہ تھوڑے سے اختیارات کے لیے جدوجہد کرتے ہیں باقی اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. جماعت اسلامی اسٹریٹ پاور میں بہت بہتر ہے, مولانا بھی اسٹریٹ پاور میں بہت تگڑے ہیں, لیکن یہ لوگ بھی مختلف اشاروں پہ کام کرتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے میں نے بڑا عرصہ جماعت کے ساتھ کام کیا ہے یا تھوڑا سا, لیکن وہ بات نہیں, یہ بھی مفادات کی ساری سیاست کرتے ہیں. اگر جماعت دیانتدارانہ سیاست کر رہی ہوتی تو شاید اس کی صورتحال بہت بہتر ہوتی. یہ کچھ نہیں کریں گے, اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے, کچھ چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں جو حاصل کریں گے اور چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. قاضی عبدالباسط آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی صرف نمبر بنانے کے لیے, خود کو دکھانے کے لیے اور کچھ منوانے کے لیے ہی اس طرح کی ڈائلاگ بازی کرتے ہیں؟ سر سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پہ جس کا موقع لگتا ہے وہ اپنا جو ہے نا چورن بیچنے کے جو ہے نا اس میں ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. جب آپ کی گورنمنٹ نے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے اور تمام اداروں نے کہہ دیا ہے جی کہ پاکستان جو ہے اس کا موقف بالکل جو ہے نا وہ اٹل ہے کہ پاکستان فلسطین کے پر اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. پھر پاکستان آپ نے دیکھیں کہ پیچھے دفتر خارجہ کے ترجمان نے جو پریس بریفنگ کی ہے بڑی واضح اور بڑی کلیئر انہوں نے بات کی ہے کہ ابراہیمی معاہدوں میں پاکستان شامل نہیں ہوگا. پاکستان اگر غزہ بورڈ میں جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی غلامی میں آ گئے. ہم اپنے غزہ کے بھائیوں کی مدد کے لیے اگر ہم وہاں ہوں گے تو یہ ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایران کے معاملے پہ انہوں نے صاف کہا ہے. دیکھیں پاکستان کتنا الحمدللہ سٹرانگ ملک ہو گیا ہے, اور آج سے پہلے یہ ایسے کبھی نہیں ہم نے امریکہ کے جو ہے نا اس کے خلاف آ کے ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اگر ایران کے اوپر جارحیت کرے گا تو وہ مناسب نہیں ہے, جارحیت نہیں کرنی چاہیے. پھر پاکستان نے اسٹریٹ فارورڈلی اس کے خلاف جا کے کہا ہے ایک قسم کا امریکہ کے کہ پاکستان ابراہیمی معاہدوں میں شامل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ سارے معاملات ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ پھر بھی اگر کوئی آپ لوگوں کو بیکار ہیں تو میرا نہیں خیال یہ بات مناسب ہے, اور یہ صرف سیاسی دکان چمکانے کے مترادف ہی لگ رہی ہے مجھے. اچھا یہ جو سیاسی دکاندار بیچ میں گھسے ہوئے ہیں کافی ہر پارٹی میں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب, تو ان کے لیے جو ہے فاصل واڈا صاحب نے بڑی زبردست بات کہی تھی کہ ان ساروں کو جو ہے نا کسی میدان میں لے جا کے یا کسی جہاز میں بٹھا کے ان کو ڈبو دیا جائے یا یہاں صفایا کر دیا جائے کچھ یہ آزمائیوں کو, ساروں کو, ایسوں کو, تو یہ ملک کلین ہو سکتا ہے, سیاسی نظام بہتر ہو سکتا ہے اور ایک اچھا نظام جو ہے وہ آگے چل سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اشارہ یہ تجویز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ہی فیصل واڈا صاحب نے سنانے کے لیے کہی ہوگی؟ کیا کہتے ہیں آپ, واقعی تجویز میں کچھ جان تو ہے؟ نہیں یقیناً ٹھیک ہے, لیکن اس کی پہلی صف میں فیصل واڈا جیسے لوگ ہونے چاہیے. وہ اس ملک کے سب سے وہ طبقہ ہے جو میں نے پہلے کہا کہ جو وہ بونکے ہیں بیسیکلی, جو ان کے
سرکاری نہیں غیر سرکاری ترجمان ہوتے ہیں اور انہیں خوش کرنے کے لیے اتنی باتیں بناتے ہیں کہ شاید عام آدمی گمراہ ہوتا ہے ان کی باتیں سن کے. تو یہ تجویز تو بہت اچھی ہے اور یہ ہر ملک میں جہاں پہ جہالت ہے جہاں کچھ ہے وہاں ایک نسل کو کاٹنا بڑا ضروری ہے. ہمارے یہاں بھی اگر ایک نسل سیاستدانوں کی کٹ جائے تو یقیناً بہتر لوگ آئیں گے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ زیاد صاحب نے کوشش کی تھی وہ جو غیر جماعتی انتخاب کرایا تھا اس کے بعد جو نسل آئی وہ زیادہ بگڑی ہوئی آئی تھی. تو پہلے تھوڑی سی تربیت بھی دے لیں لوگوں کو سکھا بھی کہ سیاست کیا ہوتی ہے. سیاست بیسیکلی وسیلہ ہے فرد اور معاشرے کے درمیان رابطے کا. ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، ہم اسے خدمت خلق نہیں سمجھتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے اور ہمیں چانس پا رہا ہے اور ہم کاروبار کرتے ہیں. قاضی عبدالباسط صاحب، ہر بندہ جو ہے اور ہر اہل سیاست جو ہے اقتدار میں ہو یا چانس لینے کے چکر میں ہے، اور جو حالات ہیں اس وقت ملک کے وہ انتہائی خطرناک حد تک جو ہیں وہ خراب ہیں. ایک طرف دہشت گردی ہے، ایک طرف جو ہے ادھر ہم اور ادھر نہ ہم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ یہ سیاسی انتشار جو آپ کو اب نظر آ رہا ہے دھرنوں اور احتجاج کی سیاست کے حوالے سے یہ نظر آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا اس صورتحال میں کوئی مفاہمتی فارمولہ نکلنے کی آپ کو امید دکھائی دے رہی ہے، کوئی بہتری آنے کی امید دکھائی دے رہی ہے؟ جی شاہد صاحب، میرے خیال کے مطابق تو آنے والے دنوں میں جو ہے نا وہ معاملات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے، مفاہمت کی طرف بھی جائیں گے. اچھا، ایک چیز جو ہے وہ تو شروع سے ہی کلیئر ہے کہ جی جنہوں نے ملک کے اداروں پہ یا ملک کی شہداء کی یادگاروں پہ یا ملک کی سلامتی پہ ڈیفنس پہ حملہ کیا ہے ان کو تو کوئی ڈیل نہیں ملے گی، اور یہ ساری قوم بھی یہ سمجھتی ہے اور اداروں نے یہ کئی بار یہ کہہ بھی دیا ہے. لیکن باقی معاملات میں جو ہے نا اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے نا کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی خاصی حد تک اپنا رویہ چینج کر لی ہے، اور ابھی جو ہے وہ مالا کنڈ کے حوالے سے بھی جو ہے نا معاملات مفاہمت کی طرف گئے اور انہوں نے کئی چیزوں میں جو ہے نا انہوں نے سرنڈر بھی کیا ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھیں گے، جہاں تک میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے، کیونکہ انٹرنلی جو ہے جب اسٹیبلٹی آپ کے اندر نہیں ہوگی، یونٹی نہیں ہوگی، تو آپ کسی انٹرنل یا ایکسٹرنل کسی دشمن کو مات نہیں دے سکتے، اور یہ سارے سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بائی ہوک اور بائی کروک یہ سب کو اتحاد کی طرف اور مفاہمت کی طرف اور یونٹی کی طرف آنا پڑے گا. میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے. پروفیسر صاحب، آج تک نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل طور پر عمل نہیں ہو سکا، اب ایک دفعہ پھر زیرو ٹالرنس پہ اس پر عمل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. آخری سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس بار جو ہے واقعی اس پر عمل درآمد ہوگا، چاہے سیاسی ہو یا غیر سیاسی قیادت ہو، وہ کریں گے اور اس ملک میں قیام امن لانے میں واقعی حقیقتاً دہشت گردی کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس ملک میں جو خامی ہے نا سب سے بڑی وہ انجسٹس، انصاف کا فقدان ہے. ہم جو مرضی کہیں لیکن سچ بات یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا وہ کوئی ادارہ لے لے کہیں لے لے، جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا وہاں دہشت گردی بھی جنم لیتی ہے، وہاں لوگوں میں ریزسٹنس بھی پیدا ہوتی ہے. تو اس ملک میں کوشش کریں کہ جس ادارے پہ بھی کام کرنا ہے وہ دیانتداری سے کرے، جسٹس کو کسی طرح فروغ دیں، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. صرف جسٹس کی ضرورت ہے. ڈاکٹر تنویر صادق صاحب اور جناب محترم قاضی عبدالباسط علوی صاحب. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دونوں مہمان گرامی کی رائے سنی ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جس کے تحت آپ نہ صرف ملک کا نظام کو بہتر کر سکتے ہیں بلکہ ملک میں قیام امن بھی لا سکتے ہیں اور اس دہشت گردی کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ہے انصاف کی فراہمی. بلا امتیاز جب تک ملک میں انصاف نہیں آئے گا، یکساں طور پر ہر ایک کو نہیں ملے گا، امیر اور غریب کے انصاف کے فرق کو مٹایا نہیں جائے گا،
آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایکشن پلان، کوئی حکمت عملی کارگر ثابت ہوگی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ انصاف ہوگا تو نظام چلے گا، انصاف ہوگا تو ملک چلے گا، انصاف ہوگا نہ صرف عوام کی زندگی میں تبدیلی آئے گی بلکہ ملک بھی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان۔ جی حضور والا